وہ تنہا کون ہے اللہ بادشاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات محترم، میری تقریر کا عنوان ہے محبوب العلماء والمشائخ بحیثیت معمار قوم و ملت. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام کا وہ پتل جلیل اور استقامت کا جبل عظیم کہ جس کے مجاہدانہ کردار نے پسماندہ قوم مسلم کو تعمیر و ترقی کی نئی راہ پر ڈال دیا، جس کی نگاہ کیمیا اثر نے لاکھوں گم گشتگان راہ کو جادے حق سے ہمکنار کر دیا، جس کے در کی جبی سائی وقت کے بڑے بڑے مسند نشینوں نے کی، جس کی دور بین نگاہیں قوم و ملت کی ضبط و حالی دور کرنے اور مستقبل کو روشن و تابناک بنانے پر لگی ہوئی تھی، جس کے ناخن ادراک میں لا ینحل مسائل کا حل تھا، جس کی خدمات کو حضور تاج الشریعہ نے سراہا تھا. اس عظیم معمار قوم و ملت کو دنیا محبوب العلماء والمشائخ حضرت شاہ محبوب مینا علیہ الرحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتی ہے. 3 جولائی 1934 عیسوی کو لکھنؤ کی سرزمین پر حضرت ضیاء الدین حسن کے گھر آپ کی ولادت ہوئی. عزیز حسن نام رکھا گیا. ابتدائی دینی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور پھر عصری علوم کی طرف متوجہ ہوئے اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تشریف لے گئے اور وہاں سے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی. نوجوانی کے آغاز میں ہی آپ کا سلیکشن نیوی فورس کی ٹریننگ کے لیے ہو گیا اور ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد آپ کو دوسری عالمی جنگ کے لیے انڈیا سے سنگاپور بھیج دیا گیا. وہاں پر آپ اپنے دست و بازو سے اپنے پیارے ملک ہندوستان کی خدمت انجام دیتے رہے. تحریک آزادی میں بھی بھرپور حصہ لیا، جس کی پاداش میں انگریز حکومت نے آپ کو 3 ماہ کے لیے قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا اور جب ملک آزاد ہو گیا تو آپ اپنے والدین کے حکم سے چند سالوں بعد عروس البلاد ممبئی تشریف لے گئے اور 1952 سے لے کر 1967 عیسوی تک ممبئی میں قیام پذیر رہے. مگر ممبئی کی رانائیوں اور جلوہ سامانیوں میں بھی آپ کا دل نہیں لگا، کیونکہ آپ کی منزل تو کچھ اور تھی. آپ کو تلاش تھی ایک رہبر راہ شریعت کی، آپ کو تلاش تھی ایک مرشد کامل کی. اسی تلاش و جستجو میں جب آپ گونڈا کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور آپ کی ملاقات حضرت مخدوم شاہ اکرام مینا علیہ الرحمہ سے ہوئی اور ان کے رخ انور پر نظر پڑی تو آپ کے دل نے پکار کر کہا، اے عزیز حسن، تو جسے زمانے بھر میں ڈھونڈتا رہا وہ آج تجھے مل گیا، تجھے تیری منزل مل گئی. چنانچہ آپ نے حضرت مخدوم شاہ اکرام مینا کے دستور پرست میں اپنے دستے بیعت کو دے دیا اور حضور مخدوم شاہ اکرام مینا نے آپ کو محبوب مینا کا نام عطا کیا. پیر و مرشد کی صحبت میں رہ کر آپ علم دین بھی حاصل کرتے رہے اور اپنے ظاہر و باطن کو بھی سنوارتے رہے اور ایک دن پیر و مرشد کی نگاہ میں اتنے محبوب ہو گئے کہ پیر و مرشد نے آپ کو خلافت و سجادی کے عظیم منصب پر بھی فائز کر دیا اور اتنا نوازا کہ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر بٹھا دیا. اور حضور محبوب مینا وہ زمانے حال بول پڑے کہ جب تک بکا رہا تھا جب دوائی پوچھتا رہا تھا کپڑے خرید کر مجھے انمول کر دیا. حضرت محترم بابا حضور حضرت محبوب مینا کو جب آپ کے پیر و مرشد نے خلافت و سجادگی سے نوازا تو اس وقت آپ نے
ایک دینی درسگاہ قائم کرنے کی چاہت ظاہر فرمائی۔ پیر و مرشد کی اجازت مل جانے کے بعد آپ نے خانقاہ کے صحن میں ہی ایک مدرسے کا آغاز فرما دیا اور پھر 1973 عیسوی میں باقاعدہ اس مدرسے کی تعمیر فرمائی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدرسہ جو ایک مکتب کی شکل میں شروع ہوا تھا، ایک وسیع و عریض اور عظیم الشان ادارہ جامعہ امیر المومنین کی شکل میں گونڈہ کی سرزمین پر لہرانے لگا، جس میں توحید و رسالت کے پروانے اپنی علمی تشنگی کو بجھانے لگے۔ اور پھر 1998 عیسوی میں محدود علماء اور مشائخ نے MSITM یعنی میاں شاہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مینجمنٹ جیسا ادارہ قائم فرما کر ملت کے نوجوانوں کو عصری علوم سے آراستہ کرنے اور روزگار سے جوڑنے کی بھی صحیح جمعیت فرمائی۔ اور آج بابا حضور کے لگائے ہوئے اس وسیع و عریض گلشن میں جہاں ایک طرف جامعہ امیر المومنین کی شاندار عمارت دعوت نظارہ دے رہی ہے، تو دوسری طرف MSITM ڈگری کالج کی خوشنما بلڈنگ آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ ایک طرف قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو دوسری طرف عصری علوم سے بھی قوم کے نوجوانوں کو آراستہ کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ خانقاہ عالیہ مینیہ علوم دینیہ اور علوم عصریہ کا ایسا عظیم سنگم ہے جہاں حق کی شہلت و سیرابی اور آسودگی کی دولتیں گرام آیا دیتی ہے۔ یہ مذہب و ملت کا ایسا عظیم قلعہ ہے جہاں دین کے پہرے دار بھی تیار ہو رہے ہیں اور ملت کے خدمتگار بھی تیار ہو رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت علم بردار بھی پیدا ہو رہے ہیں اور میدان حق و صداقت کے شہسوار بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج جامعہ امیر المومنین کے طالبین ملک و بیرون ملک میں توحید و رسالت کے جھنڈے بلند کر رہے ہیں اور علم و حکمت کی سوچی ہوئی کھیتیوں کو شنابی عطا کر رہے ہیں۔ ملک کے مختلف گوشوں میں علم و آگہی کی شمع روشن کر رہے ہیں اور جہالت کی تاریکیوں کو دور کر رہے ہیں۔ MSITM ڈگری کالج کا تعلیم یافتگان جدید تعلیم سے لیس ہو کر ٹیکنالوجی، بزنس اور مینجمنٹ کی فیلڈ میں نمایاں کارنامے انجام دے رہے ہیں اور خود کفیل بن کر اپنے اہل خانہ کی کفالت بھی کر رہے ہیں اور قوم و ملت کا نام بھی روشن کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، بابا حضور نے جہاں بہت سی دینی، مذہبی، ملی، سماجی اور رفاہی خدمات انجام دی ہیں، وہیں آپ کی زندگی کا ایک نہایت اہم اور قابل قدر کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے شہر گونڈہ اور اس کے گرد و نواح میں درجنوں خوبصورت مساجد تعمیر فرمائی ہیں اور ان میں آپ نے دینی مکاتب کا بھی اہتمام فرمایا ہے، کیونکہ بابا حضور حالات حاضرہ سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ آج مذہب حق اہل سنت والجماعت میں دراندازی کہاں سے ہو رہی ہے اور اس میں سیٹ کہاں سے لگائی جا رہی ہے، اس لیے آپ نے اس کا سبقہ بات بھی وہیں سے فرمایا جہاں سے دخل اندازی کی کوششیں ہو رہی تھی۔ مساجد کو ہی باطل فرقے اپنے عقائد باطلہ کی ترویج و اشاعت کا مرکز بناتے ہیں، ان میں مکاتب قائم کرتے ہیں، اجتماعات منعقد کرتے ہیں، بھولے بھالے مسلمانوں کو نماز کے بہانے اپنے قریب کرتے ہیں اور پھر ان کا بریل واش کرتے ہیں، انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ بابا حضور جو کہ ایک مفکر بھی تھے، ایک متفق بھی تھے، آپ نے ایسی حکمت عملیہ اپنائی کہ دشمنان دین کے منصوبوں کو انہیں کی چالوں کے ذریعے الٹ دیا اور شہر گونڈہ اور اس کے اطراف و جوانی میں مساجد و مکاتب کا ایسا جل بچھا دیا کہ گمراہ کن جماعتوں کے منصوبے خاک میں مل گئے اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے دام و فریب میں گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ گویا کہ بابا حضور نے ایک طرف خانقاہ میں بیٹھ کر ملت اسلامیہ کو نماز و روزہ اور دیگر احکام شریعہ کی پابندی کی تاکید فرمائی ہے، تو آپ نے دوسری طرف درجنوں مساجد تعمیر فرما کر اور ان میں مکاتب قائم فرما کر فرزندان توحید کو اپنے مالک حقیقت کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی کیا ہے اور مذہب حق اہل سنت والجماعت کے راہگیروں کے دولت ایمان و عقیدے کو تب مذہبوں کی رہبری سے محفوظ بھی فرمایا۔ بابا حضور حافظ ملت علی رحمہ کے قول، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام کی سچی تصویر تھی، اور آپ اکثر خود فرمایا
کرتے تھے کہ کام کرتے جاؤ، کام خود بولے گا، جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج واقعی بابا حضور کی خدمات محتاج بیان نہیں ہے، ان کا کام خود بولتا ہے۔ بابا حضور کے کارنامے ان کے تعارف کے لیے کافی۔ حضرات محترم، جب امت کو ضرورت تھی، اصلاح اعمال کی، تو آپ نے خانقاہ کے ذریعے امت مسلمہ کے، اپنے مریدین و متوسلین کے اعمال و کردار کی اصلاح کی کوشش فرمائی۔ امت کو ضرورت تھی دینی رہنمائی کی، تو آپ نے جامعہ ملیہ جیسا عظیم الشان علماء صاحب ادارہ قائم فرمایا۔ امت کو ضرورت تھی عصری تعلیم کی، تو آپ نے MSITM جیسا عالی شان ڈگری کالج قائم فرمایا۔ امت کو ضرورت تھی سجدہ گاہوں کی، تو آپ نے درجنوں مساجد تعمیر فرمائی۔ امت کو ضرورت تھی نوجوانوں کے لیے بنیادی دینی تعلیم کی، تو آپ نے مساجد میں ہی مکاتب کو قائم فرما دیا۔ شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ قائم فرما دیا، پیغام رسانی کے لیے شعبۂ نشر و اشاعت قائم فرما دیا، رؤیت ہلال کے لیے سنی شرعی رؤیت ہلال کمیٹی قائم فرمائی، عازمین حج کی رہنمائی کے لیے رہنمائی عازمین حج کمیٹی قائم فرمائی، دینی جلسوں کے انتظام و انصراف اور مالی تعاون کے لیے انجمن علماء اولیاء کرام اور حسینی مینائی اور سوسائٹی قائم فرمائی۔ الغرض امت کو جس موڑ پر سہارے کی ضرورت تھی، آپ وہاں مضبوط سہارا بن کر کھڑے ہو گئے اور قوم مسلم کو عروج ارتقا کی ایسی شاہراہ پر گامزن کر دیا جس پر چل کر امت مسلمہ تعمیر و ترقی کی نئی منزلیں طے کرتی چلی جائے گی۔ بابا حضور نے قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کر دیا، اور 29 محرم الحرام 1442 ہجری کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، مگر آپ کے لگائے ہوئے اس گلشن میں انشاءاللہ گل بوٹے کھلتے رہیں گے اور دنیا کو معطر کرتے رہیں گے۔ آپ کی جلائی ہوئی شمع سے انشاءاللہ ہزاروں چراغ جلتے رہیں گے اور دنیا کو منور کرتے رہیں گے۔ یہ ادارہ یہی چمکتا چمکتا رہے گا اور اپنی روشنی سے قوم و ملت کو فیضیاب کرتا رہے گا۔ فنا کے بعد بھی باقی شان رہبری کے لیے خدا کی رحمتیں ہوں۔ اے میرے کارواں تجھ پر، اے میرے مارے قوم و ملت تجھے سلام، اے محبوب العلماء والمشائخ تجھے سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شرکت اس کے بعد میں کتابی صورت میں اس کا تیسری پوزیشن مسابقے خطاب میں حاصل کرنے والے اویس احمد ابن محمد عماد الدین، جن کا تعلق ضلع امبیڈکر نگر سے ہے، میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ حضور شاہ علامہ قاری نثار احمد صاحب اللہ مینائی مصباحی کے دست مبارک سے حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور صاحب سجادہ، دربار عالیہ مینائیہ، یادگار مشائخ اہل سنت حضور صاحب سجادہ، شہزادہ حضور صدر الشریعہ، آمد حضور محدث کبیر، مقابلہ قرأت میں تیسری پوزیشن